اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ادھر اللہ کا ذکر ہے ادھر رسول کا ذکر ہے، دونوں کے ذکر کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، بلکہ رسول کا ذکر اللہ کے ذکر کے بعد بلا فصل ہے۔ چلو ایک اور آیت سنو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تحقیق وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر ہے۔ چلو اگر چپ کر گئے ہو تو پھر اور آیت سن لو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے قدم نہ رکھنا، قدم آگے نہ بڑھانا۔ ادھر اللہ کا ذکر ہے ادھر اللہ کے ذکر کے بعد رسول کا ذکر ہے۔ اب یہ 40 آیات ہیں جو میں آج کی تقریب میں نہیں پڑھ سکتا، 40 پوری آیات ہیں۔ ادھر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کے فوراً بعد بلا فصل رسول کا ذکر ہے۔ معترض کہتا ہے کہ قرآن میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، قرآن میں محمد رسول اللہ بھی ہے، قرآن میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر بنا فاصل ہے، درمیان میں فاصلہ نہیں ہے۔ اب شیعہ بتائیں کہ قرآن میں علی ولی اللہ کہاں ہے؟ ولی اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ قرآن میں علی کا نام کہاں ہے؟ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک ہمیں اللہ کا نام ملتا ہے ذاتی، محمد کا نام ملتا ہے ذاتی، لیکن علی کا نام ہمیں ذاتی نہیں ملتا۔ تو علی کا نام کہاں ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے، میں اس پہ رکتا نہیں چونکہ میں نے بہت جلدی کرنی ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ آج آپ آئیے اور جا کر سورہ نمبر 19 سورہ مریم وہ نکال کر دیکھیے، اس میں اللہ صاف اور واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ابراہیم اور اس کی اولاد کے لیے علی کو سچی زبان بنا دیا۔ سمجھ میں نہیں آ بیٹا ٹائم نہیں ہے، نعرہ لگا چلو شاہ ہمارے اسلامی بزرگوں نے اور اسلامی بھائیوں نے علیہ کا ترجمہ کیا ہے بلند، یعنی اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ ہم نے تجھے مقام کی بلندی بخشی، تجھے ذکر کی بلندی بخشی، تجھے نام کی بلندی بخشی۔ ہم کہتے ہیں آؤ ترجمہ کرو لفظی، تو نہیں پڑھ سکتا نا، ہم کہتے ہیں آؤ ترجمہ کرو لفظی۔ اور جعلنا ہم نے بنایا لہم ابراہیم اور اس کی اولاد کے لیے لسانہ صدقن سچی زبان، علی علی کو بلندی کا معنی تو یہاں دکھتا ہی نہیں۔ اچھا جی، علی کا نام تو قرآن میں ہے اور آیات میں بھی ہے، وہ جب میں ملتان میں کہیں پڑھوں گا تو میں اور آیات انشاءاللہ لے کے چلوں گا۔ علی کا نام تو قرآن میں ہے، علی کے نام کے ساتھ ذکر ولایت کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں آؤ پھر قرآن کی طرف آؤ، ہوائی بات اور خیالی بات نہیں ہے، یہ ہے سورہ المائدہ
یہ ہے آیت نمبر 55 میں جو سورہ المائدہ نمبر 5 سے لے کے پڑھ رہا ہوں. اللہ قیامت تک کے لیے ولایت علی کا اعلان خود کر رہا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلا ولی کون ہے؟ بولتے نہیں. پہلا ولی کون ہے؟ اللہ. بیٹا بات سمجھ رہے ہو؟ پہلا ولی مطلقاً اللہ ہے. اللہ نے اللہ کو کسی نے ولی بنایا نہیں. ورسولہ. دوسرا ولی کون ہے؟ اللہ کا رسول. اب آیت یہاں ختم نہیں ہو رہی, آیت کا سلسلہ آگے بھی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں جسے نعرہ نہیں لگایا, میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں, ایک سے نعرہ نہیں لگایا, مل کے نعرہ. تو اب ایک ولی اللہ ہے, دوسرا ولی اللہ کا رسول ہے, تیسرا ولی وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. اب بتاؤ وہ کون ہے؟ آیت میں اس کا ذکر تو ہے نا. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تیسرے ولی کا ذکر ہے. اب وہ تیسرا ولی کون ہے؟ اگر آپ دیکھیں قرآن میں 7 آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ 7 آیات ہیں. اقامہ کے علاوہ اور باقیوں کے علاوہ کہ نماز پڑھو اور زکات دو, نماز پڑھو اور زکات دو. 7 آیات ہیں. آدم سے لے کر اس وقت تک ہمیں کائنات عبادت کا کوئی نمازی دکھا دو جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی ہو اور زکات بھی دی ہو. کہ وہ کون ہے جس نے ایک ہی وقت میں نماز بھی ادا کی ہے اور زکات بھی دی ہے. اب میں یہاں پر, چونکہ یہ جواب صرف آپ کے لیے نہیں ہے, اس کیسٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں یہ کیسٹ جائے گا یہ جواب ہر سامنے کے لیے ہے. خواہ وہ اہل شیعہ سے ہے, خواہ وہ اہل تسنن سے ہے, خواہ وہ کسی فرقے سے ہے. لو میں کتابوں کے نام لے رہا ہوں. یہ جتنی کتابوں کے نام لے رہا ہوں یہ تمام کتابیں میرے اسلامی بھائیوں کی ہیں, یعنی بڑے بھائیوں کی, اہل سنت کی, جن کے میں نام لے رہا ہوں. نمبر 1 تفسیر روح المعانی. اب میں بڑے آرام سے نام لوں گا, جہاں تک ختم ہوگا میں تقریر چھوڑ دوں گا. نمبر 1 تفسیر روح المعانی. نمبر 2 تفسیر مظہری. نمبر 3 تفسیر در منصور. نمبر 4 تفسیر الکشاف. نمبر 5 تفسیر الکبیر. نمبر 6 کتب احادیث میں سے مناقب ابن خوازمی. نمبر 7 الفصول المہمہ. نمبر 8 تذکرۃ الحواس. نمبر 9 کفایت الطالب. نمبر 10 ریاض النظرہ. نمبر 11 نور الابصار. نمبر 12 الصواعق المحرقہ. نمبر 13 الجوہر المطالب. نمبر 14 علامہ چشتی اہل سنت کے بہت بڑے علامہ, ان کی کتاب آل رسول جلد نمبر 2. لیکن میں گلفام ممبر سے تفسیر کبیر جلد نمبر 12 کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ درج ہے کہ جب سائل نے سوال کیا اور کسی نے کچھ نہ دیا, کھڑے ہو کر سوال کیا اور کسی نے کچھ نہ دیا, تو اس وقت علی نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں تھے. چھوٹی انگلی کے ساتھ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی
انگلی کے ساتھ علی نے اشارہ کیا، اکبر السائل، سائل آگے بڑھا، فاخذ الخاتمہ، انگوٹھی سنبھالی، انگوٹھی سنبھال کے چلا۔ یہ جتنا واقعہ ہوا بے حضرت نبی رسول پاک دیکھ رہے تھے۔ کیسے رسول نے یہ منظر دیکھا؟ رفع راسہ الی السماء، رسول نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہا میرے اللہ، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا ہارون اخی، تو نے اس کا بھائی ہارون اس کا وزیر بنا دیا۔ انا محمد نبیوں کا اور صفیوں کا، میں تیرا محمد ہوں۔ میں بھی سوال کر رہا ہوں، کیا سوال کرتا ہوں؟ اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی اخی علی اشدد بہ ظہری، میرا بھائی علی میرا مددگار بنا۔ اب علامہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں فَمَسْتَتَمَّ دعاؤہ، رسول کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، جبرائیل نازل ہوا بہذہ الآیہ، یہ آیت لے کر کہا اقرأ یا محمد، محمد پڑھو۔ محمد نے کہا ہاں کرو، کیا پڑھوں؟ کہا تیرا رب کہہ رہا ہے اقرأ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تو آیت نے بتا دیا، قرآن نے سمجھا دیا کہ پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی رسول اللہ ہے، تیسرا ولی رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی ہے۔ تو ہر شیعہ نے محمد و آل محمد نے اللہ کو ولی مانا، کہا لا الہ الا اللہ، محمد کو ولی مانا، کہا محمد رسول اللہ، علی کو ولی مانا، کہا علی علی آیت کے اعتبار سے اللہ کا ولی ہے جی۔ اچھا علی آیت کے اعتبار سے اللہ کا ولی ہے، بھئی مانو ولی، لیکن رسول کے بعد کیوں مانتے ہو؟ ولی ہے ہم مانتے ہیں، لیکن رسول کے بعد ادھر تم نے پڑھا محمد رسول اللہ، ادھر تم نے فوراً پڑھا علی ولی اللہ، تو رسول کے فوراً بعد علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہاں یہ بھی ہم نہیں پڑھتے بلکہ رسول پڑھوا رہے ہیں۔ آپ بول نہیں رہے، بالکل چپ کر کے بیٹھے ہیں، خیر تو ہے۔ اچھا یہ ہم خود نہیں پڑھتے، رسول اپنے ماں باپ علی ولی اللہ پڑھوا رہے ہیں۔ اب میں ساری کتابوں کے نام نہیں لوں گا، صرف 2 کتابوں کے نام لوں گا کیونکہ گھڑی بہت تیز چل رہی ہے۔ پہلی کتاب کا نام ہے السنن نسائی، یہ ہے پہلی کتاب، یہ ہے عربی۔ دوسری کتاب ہے آل محمد، یہ ہے اردو میں، حضرت علامہ سید خضر حسین چشتی صاحب، اس کی جلد نمبر ہے 2، اور باقی بہت ساری کتابیں ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا، کہ رسول پاک مسجد میں تشریف فرما ہے، یا اتنے میں یمن سے آنے والے کچھ صحابی رسول کے قدموں تک پہنچے، اور پہنچ کر انہوں نے رسول کے سامنے علی کی شکایت شروع کی کہ یا رسول اللہ، علی نے مال غنیمت میں سے
ایک کنیز اپنے لیے پسند کر لیجیے. جیسے انہوں نے علی کا گلہ شروع کیا رسول کے چہرہ رحمت پر غضب کے آثار ظاہر ہوئے. اب ہے یہ وہ تاریخ جو میں پڑھ رہا ہوں. ایک صحابی کا نام لیا جس کا نام تھا بریدہ. آپ فرماتے ہیں یا بریدہ ما تریدون من علی جن ما تریدون من علی جن ما تریدون من علی جن. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم علی کے متعلق کیا چاہتے ہو, کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے علی جو منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اب ہیں تو اگلے فکرے واہ واہ ولیکم من بعدی, میرے بعد اگر تمہارا کوئی ولی ہے تو وہ کل بھی علی تھا اور آج بھی علی ہے. تو دیکھیے ان کتب سے ثابت ہو گیا کہ محمد کے بعد اگر کوئی علی ولی اللہ ہے تو وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اب یہاں پر پھر سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ علی کو رسول کے بعد ولی مانتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ حضرات علی کو وسیع کیوں مانتے ہیں جبکہ رسول نے اپنی زندگی میں قرآن کے علاوہ کسی اور کو وسیع نہیں بنایا, تو آپ علی کو وسیع کیوں مانتے ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے پہلے میں رک رہا ہوں. اگر ٹائم ختم ہو گیا تو جہاں ٹائم ختم ہوگا میں تقریر چھوڑ دوں گا, پھر انشاءاللہ ملتان میں ہوگا. اچھا جی 15 منٹ نہیں سی شوکتہ بڑا زبردست, چونکہ مہمان سارے اندے نہیں میرے اپنے ہیں. تو یہاں پر پہلے میں حوالہ دے رہا ہوں 3 کتابوں کا اہل شیعہ کا, پھر میں حوالہ دوں گا اہل سنت. شیعہ حوالہ جو ہے وہ پہلا حوالہ ہے رسالہ الہدایہ فی کون الشہادہ بالولایہ فی الاذان والاقامہ, یعنی اذان اور اقامت میں محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھنا. یہ ہے صفحہ نمبر 43 ایک کتاب. دوسری کتاب مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 82. تیسری کتاب جواہر الولایہ, اس کا صفحہ نمبر ہے 389. ٹھیک ہے ابھی ذاکر آئیں گے, آپ کو بڑے قصیدے سنائیں گے, لیکن یہ باتیں بھی ذرا ضروری ہوتی ہے. اب ہم کیا کریں, ہمیں دینی پڑتی ہے, ہمارا اپنا فریضہ ہے. تو آپ کا چپ کرنا بھی صحیح ہے کہ میں نہ آ کر سکتا ہوں نہ قصیدہ پڑھ سکتا ہوں, تو خیر یہ, لیکن جس انداز میں آپ سماعت کروا رہے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. صفحہ نمبر 389. اب چوتھی کتاب کا خود اپنا نام ہے اشہد ان علی ولی اللہ فی الاذان آیت اللہ سید علی الشہرستانی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. صفحہ نمبر 203. اب میں چوتھا حوالہ دے رہا ہوں پیربان خطیب حضرت علامہ آیت اللہ علی اصغر رضوانی کی یہ کتاب ہے. صفحہ نمبر ہے 16. میں ان کتابوں میں سے لے کے عبارت پڑھ رہا ہوں. درود پڑھیں ہمارے محترم مکرم بزرگوار سید بابا مزمل شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں, وہ تشریف لے آئیں, پھر میں آپ کو عبارت سناتا ہوں. آئیے میں کھڑا ہوں گیا, آئے تشریف. اللهم صل على
تسلی سے بیٹا، تسلی سے بیٹھو، کوئی جلدی نہیں. لیجیے صاحبان، ہاں پتر ہوں بیون شاباش شاباش. میں اب ان حوالہ جات کے بعد کہ شیعہ پانے ہیں میں عبادت پڑھ رہا ہوں. جب رسول پاک میدان غدیر میں اعلان فرما چکے من کنت مولا ہو، کمال من کنت مولا ہو فہذا، سیدھے دیجئے بابو نا، چوک پر چاکو چوبان دیجئے بابو، سوچ دیجئے نا بابو. من کنت مولا، سیدھے دیو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جب رسول یہ اعلان کر چکے غدیری قافلہ میدان سے چل کر مدینے پہنچا. آپ پتر اکیلا بال اسی کو بلا دے، بیون میرا بابا، شاباش شاباش. غدیری قافلہ غدیر سے چل کر مدینے پہنچا. جناب سلمان نے مدینے پہنچ کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جو اذان دی، یہ حوالے ہیں. اور یہ ساری کتابیں سوا ایک کتاب، باقی ساری کتابیں میری لائبریری میں موجود ہیں. جسے شک ہو یہاں سے لے کر قم تک، یہاں سے لے کر کربلا تک، یہاں سے لے کر نجف اشرف تک، میں ان کتابوں کے حوالے بتا ہوں کہ ان کتب میں یہ درج ہے حضرت سلمان نے مسجد میں کھڑے ہو کر جو اذان دی، اس اذان میں سلمان فارسی نے کیا کیا؟ ذکر فی الاذان والاقامت الشہادت بالولایت لعلی ابن ابی طالب. سنے بیٹھے ہو، سمجھ آنی پائیے، ابھی سمجھ رہے ہو تو میں تو منت آنے کی تھا. تو یہاں جناب سلمان نے کیا کیا؟ جو اذان دی اس اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کی گواہی دی. جب یہ گواہی دی تو ایک بزرگوار مسجد سے دوڑے، جہاں رسول پاک تشریف فرما دے، پاک کا شرف قدم بوسی حاضر کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ فرماتے ہیں السلمان منا اہل بیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے. لیکن آئیں دیکھیں، آج تک ہم نے یہ کلمات نہیں سنے جو آج ہم نے جناب سلمان سے سنے ہیں. رسول پاک فرماتے ہیں کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ سمیت امرن لم اسمع قبل ذالک. آج جو سلمان نے اذان میں کہا ہے آج تک میں نے اذان میں یہ نہیں سنا. رسول پاک فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کہ سلمان نے اذان میں کہا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یشہدو فی آذانہ بعد الشہادت بالرسالہ. محمد الرسول اللہ کے بعد سلمان نے اذان میں پڑھا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. فرماتے ہیں پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟ سمیت تم خیرہ، تم نے جو کچھ سنا ہے یہی تو خیر چپ رہیں گے تو میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا، جب میں پڑھنا نہیں چاہتا. ابھی رسول بات بیٹا کہہ رہے ہیں، ابھی رسول اسے یہ جواب دے رہے تھے جب مسجد سے ایک اور شخص دوڑا ہوا ہے. افسوس ہے مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے، حالانکہ وضاحت کی ضرورت نہیں. ایک اور شخص دوڑا ہوا آیا، وہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ آسمان میں
نہیں سایہ دیا. دسو میں آسمان میں نہیں سایہ دیا اور زمین میں نہیں اٹھایا ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا. تو یا رسول اللہ جس ابو ذر کو آپ سچا فرماتے ہیں وہی آپ کا سچا ابو ذر آج آذان میں وہ کلمے کہہ رہا ہے جو ہم نے کبھی آج تک سنے نہیں ہیں. فرمایا بتاؤ اذان میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ اذان میں اشہد ان، یہ عبارت بہت بڑی ہے میں اسے چھوٹا مخفف کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس نے کہا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. تو رسول پاک فرماتے ہیں اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ اس میں کذب کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج تک ہم نے نہیں سنا. آج ابو ذر کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ. آپ جو سمجھ سکتے ہیں وہ میرا ساتھ دے. یہ ہے فکر. رسول پاک فرماتے ہیں اوا نصیبم من قلتو اوا نصیبم انا قلتو فی میدان غدیر من قلتو مولا ہو فہذا علی. سوال یہ ہے ہمارے اس بھائی کا سکالر آف اسلام کا کہ رسول نے صرف اور صرف اپنی زندگی میں قرآن کو وسیع بنایا ہے. علی کو رسول نے وسیع پوری زندگی میں کہیں نہیں بنایا. صحیح بات سمجھ آئیے بیٹا میری بات سمجھے ہو؟ یعنی وہ شخص اپنے کلپ میں بابا جی تھوڑے گجرات کے علاقے دا تے جیلم دی سرحد دا جڑا رات دی کتاباں رکھ کے حوالے دے دے میں ان دی یاد کرتا کہ رسول نے اپنی پوری زندگی میں صرف قرآن کو وسیع کہا ہے کسی اور کو وسیع نہیں کہا. تو جب رسول نے کسی کو وسیع بنایا ہی نہیں تو پھر شیعہ حضرات اپنے کلمے میں کلمہ میں اور اپنی اذان میں کیوں پڑھتے ہیں وسیع رسول اللہ کہ علی رسول کا وسیع ہے. اور بیٹا یہ کس کا بچہ ہے یار بٹھا دو اس کو. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ علی رسول کا وسیع ہے. جب رسول نے بنایا ہی نہیں تو پھر یہ شیعہ حضرات کیوں پڑھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں حضرت علامہ مولانا ہم اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. ہم جب بھی آپ کا نام دیں گے یاد پڑھن جو خدا دا نام اور یہ بات کو کیا پتا میں کیا جب تو کو پتا نہیں لگتا بھی آتا یہ کو کیا لگتا ضرور پڑھے سلام ڈھالیں گے بچے کو. تو یہاں پر ہم اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. آپ کا یہ کہنا کہ رسول نے کسی کو اپنے باپ ماں باپ قرآن کے علاوہ وسیع نہیں بنایا. ہم کہتے ہیں قبلہ یہ ہے کتابیں. نمبر 1 تاریخ طبری جلد نمبر 2 عربی میں. نمبر 2 تاریخ کامل جلد نمبر 2 عربی میں. نمبر 3 تاریخ ابو الفدا سن 1900 کی چھپی ہوئی مطبوعہ دہلی اردو میں. باقی بہت حوالے ہیں جب ضرورت پڑے گی میں تقاریر میں دیتا رہتا ہوں. یہاں کبھی کبھی شاہ یوسف میں دیر پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ میں مفصل اس پہ تقریر کروں گا. اب میں صرف ان 3 حوالوں پر اتفاق کرتا ہوں کہ اسلام کی بنیادی پہلی تبلیغی دعوت میں رسول نے بنوایا ہی اپنا وسیع ہے. کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا کہ رسول نے
اپنی پہلی تبلیغی دعوت میں جو مکہ میں ہوئی تھی سن 4 بعثت میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرا حبیب اپنے قبیلے کے قریبیوں کو اسلام کی دعوت دے اور مجھے اللہ کی جلالت سے ڈرا۔ رسول نے علی سے کہا کہ ہاشم بلا کے لے آؤ، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ 40 مرد و زن، عورتیں اور مرد مجمع میں تشریف فرما تھے۔ رسول پاک نے خطبہ پڑھا، پہلے دن بھی دوسرے دن بھی۔ ابو لہب نے ٹوکا، تیسرے دن پھر خطبہ پڑھا، ابو لہب نے ٹوکنا چاہا، ابو طالب نے ڈانٹ کر بٹھا دیا اور رسول سے کہا کون یا محمد، اے کائنات کے محمد آپ کھڑے ہو جائیں اور جو آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں آپ تبلیغ کریں۔ رسول نے پورا خطبہ پڑھا۔ یہ ہیں 3 کتابیں میرے سامعین جن میں ایک بھی شیعہ حوالہ نہیں ہے۔ رسول نے خطبے کے بعد کہا فَأَيُّكُمْ يُبَادِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ مِنْ بَعْدِي۔ تم میں سے کون ہے ایسا جو آج کھڑے ہو کر میری اس اعلان پر میری مدد کا وعدہ کرے؟ میں محمد اس سے وعدہ کرتا ہوں وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرے بعد تم میں خلیفہ ہوگا۔ سارا مجمع چپ کر کے بیٹھا رہا۔ کاما علی ابن ابی طالب، 13 سال کا علی کھڑا ہوا، صرف 13 سال کا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے انا یا رسول اللہ، رسول اللہ میں علی آدم۔ نعرے ہی غریب نے مراؤں یا تو صحیح کوئی نعرہ نہیں، اس طرح نہیں۔ جنہیں ماں نے نعت علی پڑھ کر دودھ پلایا ہوا ہے ان کے نعرے۔ تو رسول پاک نے جب یہ اعلان کیا علی کہتے میں حاضر ہوں، اب ان کتب میں درج ہے فَأَخَذَ بِرَكْبَتِي، رسول پاک نے میری گردن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر مجمع کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا ہذا اخی ووصیی ووزیری وخلیفتی فیکم من بعدی۔ یہ علی میرا وزیر ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ تم میں میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے محمد وصی بنا کر نہیں گیا تو گلفام ملتان کے اجتماع میں شوکت اللہ شوکت کے بلائے ہوئے بیٹھے میں بابا کے توحل یہ کلمات ادا کر رہا ہے کہ جس محمد کو کبھی کافروں نے جھوٹا نہیں کہا، چپ کر کے گئے، ہمارے جس صادق رسول کو کبھی کافروں نے مشرکوں نے کبھی جھوٹا نہیں کہا۔ آج جو یہ کہتا ہے محمد وصی بنا کر نہیں گیا، معلوم ہوا وہ صداقت کو تسلیم نہیں کر رہا۔ پہلے اپنا اسلام بنواؤ پھر ہم سے پوچھو کہ تم علی اور ولی اللہ کیوں بادشاہ ساری تقریر چھوڑ کر آخری کلمات دے کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مضمون کو تشریح چھوڑ کر جی میں تشریح چھوڑ رہا ہوں اور اپنے بزرگوں کے واجب التعظیم و تسلیم کے ممبر حوالے کر رہا ہوں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پھر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ کا ہوں بلا فصل کیوں؟ ٹھیک ہے علی خلیفہ ہے لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں
खलीफतहु बिला फस्ल। और इसी पर कहा गया है कि शियों का ये पढ़ना ये दहशतगर्दी है। यानी खलीफतहु बिला फस्ल, शियों का अजान में पढ़ना, कलमे में पढ़ना ये दहशतगर्दी है, जिसका जवाब उलमा और ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस में रावलपिंडी में हमारे उलमा ने दिया है। और अल्लामा ताहिर अशरफी ने, ताहिर महमूद अशरफी अलहाज साहब ने अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर की बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान जारी किया जो ऑन द रिकॉर्ड है कि जो भी शियों की अजान को दहशतगर्दी कहता है वो खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द। सुने बैठे हो, मेरी बात समझता कुछ लोगों को नहीं आती, यानी वो खुद सबसे बड़ा। अच्छा जी, दरूद पढ़िएगा साहब। वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मैं इस पे नहीं बोलता, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप अलीयुन वलीउल्लाह वसीय्युर रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल क्यों पढ़ते हैं, जहाँ इसकी दलीलें और उनमें से सिर्फ एक दलील बहुत बड़ी अदबी और बहुत बड़ी इल्मी है, जिसे मेरे 80% तालिब मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन सुन के जाग के सुन लें, बेशक दाद न दें, क्योंकि मैं ये सिर्फ तकरीर आपके लिए नहीं कर रहा। हमारे पास चंद हुरूफ आतिफा है, यानी कलाम को मिलाने वाले, जिनमें से एक है वाव, एक है सुम्मा, एक है इम्मा, एक है अम्मा, एक है आओ, एक है फा। ये तो समझ आ गई है ना, आ गई है समझ। मसलन मैं आता जा गुलफामुन व सय्यद मुजम्मिल, तो बीच में क्या आया वाव, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, गुलफाम साहब भी आए और सैयद मुजम्मिल साहब भी तशरीफ फरमा हुए। बात समझ गए हो? अच्छा, अब मैं फिर कहता हूँ जा गुलफामुन सुम्मा सैयद मुजम्मिल, आए गुलफाम साहब, सुम्मा फिर सैयद मुजम्मिल आए। वाली चौक दूसर वहाँ लादेन तुसा मुल्तान क्यों नहीं पढ़ते, ही गालू नहीं पढ़ते आए, यानी मैं जिन इलाकों में पढ़ता हूँ मुझे तशरीह की जरूरत नहीं पड़ती, और आप इस तरह चौक कर गए हैं जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जा गुलफाम सुम्मा सैयद मुजम्मिल, इसका तर्जुमा क्या बनेगा, आए गुलफाम साहब फिर बड़ी देर के बाद सैयद मुजम्मिल आए। तो सैयद मुजम्मिल गुलफाम साहब के बाद आए जरूर, लेकिन कितनी देर बाद आए इसका कोई पता नहीं, बड़ी देर के बाद। मालूम हुआ सुन्ना बहुत देर मनवाता है। अब मैं फिर कहता हूँ जा गुलफामुन फा सैयद मुजम्मिल, आए गुलफाम साहब फा, बस उसी पर फौरन बिना फासले, बगैर फासले के सैयद मुजम्मिल आ गए। नहीं, अहलिया ने मुल्तान मेरी सराकी पति दे मोमिनी मजा नहीं आया। अच्छा मैं आज पढ़ दूँ वरना वक्त फी है मैं रूही फा कबू लहू साजदी, ऐ मलाइका जब मैं आदम में अपनी रूह फूंक फा, बस उसी पर बगैर फासले के, बगैर देर किए तो आदम को सजदा करने के लिए झुक जाओ। तो इस फा ने आके मनवा लिया कि जब अरबी इबारत के दरमियान फा आ जाए तो फा का काम है फासला हटाना, बिना फसल मनवाना। नहीं, अभी भी नहीं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन, इधर अल्लाह ने इरादा किया कि ये शय हो जाए, फा यकून, फौरन वो शय हो गई, यानी देर नहीं लगी, फासला नहीं
لے سو جی میں لے بے لباؤ نارا شابہ ہاں بیٹا لگوائیں نارا آپ لوگ مل کر جیو تقریر ختم تشریف پھروگی آخری ایک عبارت سن لے اور اس کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا 3 کتابیں ہیں شیعہ کتابیں پہلی کتاب کا نام ہے الاحتجاج طبرسی جلد نمبر 1 دوسری کتاب کا نام ہے انوار النعمانیہ یہ بھی شیعہ حضرات کی تفسیر کتاب ہے حدیث اسی پہ ختم ہے تیسری کتاب کا نام ہے بحار الانوار جلد نمبر 27 ان تینوں سے میں یہ عبارت پڑھ کے ممبر مولانا بھائی جناب محترم شاہ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں رسول پاک کے متعلق پیچھے سے بہت بڑی عبادت آ رہی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن امام حضرت صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ان اللہ عز و جل لما خلق العرش کتب علی قوائمہ جب اللہ نے عرش کو خلق کیا پیدا کیا تو عرش کے ستونوں پر اللہ نے قلم نور کے ساتھ لکھ دیا فلما خلق اللہ الماء جب اللہ نے پانی کو خلق کیا کتب فی مجراہا جس مقام سے پانی جاری ہوتا ہے اسی جاری ہونے کے مقام پر اللہ نے قلم نور سے لکھ دیا فلما خلق اللہ کرسی جب اللہ نے کرسی کو خلق کیا کتب علی قوائمہ کرسی کے چاروں پاؤں پر اللہ نے قلم قدرت کے ساتھ لکھ دیا فلما خلق اللہ اللوح جب اللہ نے لوح کو خلق کیا کتب فیہا تو اللہ نے لوح کے سینے پر اس عبارت کو لکھ دیا فلما خلق اللہ اسرافیل جب اللہ نے اسرافیل کو خلق کیا کتب اللہ علی جبہتہ اللہ نے اسرافیل کی پیشانی پر لکھ دیا فلما خلق اللہ جبرائیل یار حاضر تو آدھی میں عبارت پڑھی جانا تو سبھی ملے دے ذاکر صاحب آ کریں نے تو سنارے باب لے لے خدا سارے فاکرم کو سلامت رکھے ناز بابو ہی سلامت رکھے فلما خلق اللہ جبرائیل جب اللہ نے جبرائیل کو بابا جی سننے بیٹھے ہو جب اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا کتب علی جناحہ اس کے دونوں پروں پر اللہ نے لکھ دیا فلما خلق اللہ الجبال جب اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا کتب علی رؤوسہا اللہ نے تمام پہاڑوں کی چوٹیوں پر یہ لکھ دیا فلما خلق اللہ الشمس فکتب علیہا جب اللہ نے سورج کو خلق کیا تو سورج پر اللہ نے لکھ دیا فلما خلق اللہ القمر جب اللہ نے چاند کو خلق کیا تو قلم قدرت کے ساتھ اللہ نے چاند پر لکھ دیا کہ کون فرما رہے صادق امام کیا لکھا بس آخری کلمہ لکھا کیا لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس نہ مولا فرماتے ہیں آگے یہ تعریف بھی ہے علی اب جو میں کہوں گا اللہ فکرہ یہاں سے لے کر آخر تک شاہ صاحب سے لے کر آخر تک سب نے ادا کرنا ہے اور میں نمبر چھوڑ رہا ہوں مولا فرماتے ہیں
اللہ نے قلم سے لکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے کیا لکھا؟ علی وصی رسول اللہ. تو اللہ نے کیا لکھا؟ علی اس طرح نہیں، جو مانتا ہے وہ بولے گا. اللہ نے کیا لکھا؟ علی وصی رسول اللہ. معلوم ہوا ہم وصی مانتے نہیں بلکہ اللہ علی کو محمد کا وصی منوا رہا ہے. مل کے وما لنا الا البلاغ.